عجیب ظلم ہے کہ اتنی عظیم الشان باتیں قرآن کریم میں موجود ہیں اور بجائے اس کے کہ انسان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا کرنے کے لیے ان واقعات کو بیان کیا جائے، ایک دوسرے سے لڑانے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ نور اور بشر اور یہ جھگڑے اور یہ لڑائیاں بڑی ظلم ہے اسلام کے اوپر۔ سب سے دردناک واقعہ اسلام پر یہ گزرا ہوا ہے اس وقت، یہ رحمت کے نام پر زحمت کی تعلیم، نور کے نام پر تاریکی کا جھگڑا شروع کیا ہوا ہے۔ حالانکہ لفظ نور پر اگر غور کرتے تو صفات باری تعالی کے جلوے کا نام نور ہے، اور ایسے جلوے کا نام نور ہے جو کامل ہو۔ چنانچہ میں نے مطالعہ کیا ہے مذاہب کا، دنیا کے کسی مذہب نے اپنے بانی کے متعلق، ان کی مذہبی کتاب میں اپنے بانی کے متعلق نور ہونے کا ادعا نہیں کیا۔ نور تو وہ تھے لیکن پارشل نور تھے، روشنی کے سارے رنگ نہیں تھے، کچھ اسپیکٹرم کے حصے ان میں موجود تھے، کچھ اسپیکٹرم ان سے وہ خالی پڑے ہوئے تھے۔ تو اس لیے اس کے نتیجے میں نور تو پیدا ہوا، رنگ تو پیدا ہوا ہے، لیکن ایسا کامل امتزاج نہیں ہوا جسے ہم نور کہتے ہیں۔ اس معنی میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور فرمایا گیا کہ آپ کے اندر صفات باری تعالی اپنے کامل توازن کے ساتھ جلوہ گر ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں نور پیدا ہونا ایک طبعی امر ہے۔ چنانچہ اسی لیے آپ کو سراج منیرہ بھی فرمایا گیا۔ روشن سورج وہ ہے جس میں روشنی اپنے کمال توازن کے ساتھ، یعنی صرف توازن نہیں بلکہ کمال توازن کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے۔ تو یہ ہیں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے جتنا ہم قریب جائیں گے اتنا ہمارا معاشرہ سدھرے گا، جتنا ہم قریب جائیں گے یہ دنیا ہمارے لیے جنت بنتی چلی جائے گی۔ اور اسلام کسی ایسی جنت کو پیش نہیں کرتا جو تصورات میں ہو اور اس دنیا میں نہ اتری۔ سارے دکھ ہمارے سنت نبی سے دور ہونے کے نتیجے میں، یہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے دوسرے لفظوں میں صفات باری تعالیٰ سے پیچھے ہٹنے کے نتیجے میں، جو جب رسول میں جلوہ گر ہو تو اسی کا نام سنت ہوتا ہے۔ وہ خلق جو دلوں کو جیتنے والا ہے، جو مخلوق سے محبت کرنے والا ہے، جو اس کے لیے قربانی دینے والا ہے، اس خلق کے بغیر نہ اسلام زندہ ہو سکتا ہے، نہ اسلام کی طرف کوئی مائل ہو سکتا ہے، نہ ہمارا معاشرہ جنت بن سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ کبھی کوئی دنیا کی طاقت اس کو تبدیل نہیں کر سکتی، جتنی مرضی نعرہ بازی کر لیں۔ اسوہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ آپ کو چین آنا ہے، نہ آپ کو امن نصیب ہونا ہے، نہ آپ کی طرف کوئی مائل ہونا ہے۔ فرضی قصے ہیں، حقیقت سے ہٹ کر ہیں۔ اسوہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم کی بہت ساری آیات عجیب حسن کے ساتھ روشنی ڈالتی ہیں۔ ایک مثلا آپ کا جلوہ یہ دکھایا گیا، دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنا اپنے رب کے قریب ہوئے، فتدلی کا اکثر اور اللہ بھی ان کے قریب ہوا، یہ بھی درست ہے، غلط نہیں ہے، لیکن ضمیر جب حضور اکرم کی طرف گئی تھی، آپ کا ذکر چھیڑا تھا، تو تدلی کی اول ضمیر حضور اکرم کی طرف ہی جاتی، اور ایک اور مضمون پیدا ہوتا ہے کہ ایک منٹ ابھی چھوڑ دیتے ہیں، نہیں کہتے ایک منٹ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور جلوہ اس میں نظر آتا ہے بہت ہی پیارا، کہ اپنے رب کے قریب ہوئے اور اپنے رب کو پانے کے بعد وہیں نہیں ٹھہر گئے کہ میں نے پا لیا بس کافی ہو گیا۔ تدلی پھر مخلوق کی طرف جھکے، اور تدلی کا لفظ نہایت ہی ڈسکرپٹیو، نہایت ہی اعلیٰ تصویر کھینچنے والا ہے۔ تدلی اس درخت کو کہتے ہیں، اس درخت کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کی شاخیں پھل سے بجل ہو کر اس لیے جھکتی ہیں کہ توڑنے والے کے قریب آ جائیں، وہ اس فیض کو پا لیں جو فیض درخت کو عطا ہوا۔ دنا فتدلی کا حقیقی اور اصلی معنی یہ بنے گا
کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صفات باری تعالیٰ سے متصف ہوئے اور اپنے رب کی حقیقت کو آپ نے پا لیا تو بندوں کی طرف جھکے اور ان کو بلایا اور ان کو ان نعمتوں میں شریک کرنے کی دعوت دی. اور تدلہ میں قربانی کا معنی پایا جاتا ہے، کیونکہ جو شاخیں جھکتی ہیں بوجھ سے بعض دفعہ وہ تکلیف اٹھاتی ہیں، بعض دفعہ ان کو نقصان پہنچتا ہے، اور اس میں کہیں بھی یہ ہے تبلیغ کی حقیقت، اس میں کہیں غصے کا کوئی مضمون نہیں، نفرت کا کوئی مضمون نہیں، فیض کے جاری ہونے کا مضمون ہے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فیض پہنچایا تو ساری زندگی میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں کہ فیض پہنچاتے وقت آپ کو غصہ آیا ہو یا کسی نے فیض نہ قبول کیا ہو تو آپ نے اس کو گالیاں دی، آپ نے اس کو کہا اچھا میں تمہیں ٹھیک کرتا ہوں، تم نعمت لیتے ہو کہ نہیں لیتے. اور اگر کسی نے گالیاں دی تو اس وقت بھی فیض ہی پہنچایا اور دکھ اٹھا کر بھی فیض پہنچایا. یہ ہے دنافت اللہ کی تصویر جو قرآن کریم کھینچتا ہے. اور ساری زندگی میں ایک واقعہ ایسا نہیں کہ لوگوں کی بدی کے نتیجے میں آپ کو طیش آیا ہو. قرآن کریم اس کا ذکر کرتا ہے کہ جب لوگ دکھ دیتے تھے تو کیا ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے دل کی عجیب حالت ہے، وہ ایمان نہیں لا رہے، تجھے گالیاں دے رہے ہیں، تجھے دکھ دے رہے ہیں، اور تیری کیفیت یہ ہے کہ ان کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے. یہ مومن نہیں ہوتے اور اس غم میں خود گھلا جا رہا ہے اور میں نہیں پسند کرتا کہ تیری ذات ان کی وجہ سے ہلاک ہو. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ میں یہ محبت کی ریپریمانڈ ہے، بڑے پیار سے ایک ہلکی سی سرزنش ہے کہ تو اتنا زیادہ بڑی نوع انسان سے پیار کرتا ہے کہ ان کے جو تجھے دکھ دیتے ہیں ان کو دکھ دینے کی بجائے، ان کو نفرت کرنے کی بجائے ان کے غم میں خود ہلاک ہو رہا ہے. اس آیت کی نام لیے بغیر ایک تفسیر حدیث میں ملتی ہے جو عملی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر آتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا سورہ ہود میں ان قوموں کے حالات تھے جن قوموں نے خدا اور اس کے رسولوں کا انکار کیا اور بڑی بڑی بلندیوں سے گری، بڑی عظیم شان قومیں تھیں. خدا نے ان کی صفیں لپیٹ دی اور ان کو ہلاک کر دیا. تو مجھے اس غم سے کہ یہ واقعہ دوبارہ نہ ہو میرے بال سفید ہیں. 11 بچے کہتے ہیں وفات پا گئے، پیدا ہوئے اور بال نہیں سفید ہوئے. اتنے دکھ دیے ظالموں نے، کوئی بال نہیں سفید ہوا. بال سفید ہوئے ہیں دشمن کے غم میں کہ وہ ہلاک نہ ہو جائے. بس فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ یہ تفسیر حدیث میں ملتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات پر، کسی قابل نفرت بات پر بھی اشتعال نہیں آتا تھا، رحم پیدا ہوتا تھا. مثلا ایک موقع پر ایک روایت آتی ہے کہ ایک بدو آ گیا اور اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا نماز میں، اور کوئی بات ہوئی تو اپنے ران بھی پیٹنے لگ گیا. تو نماز ختم ہو کر جب ختم ہوئی تو صحابہ نے بڑی نفرت سے گھور کر اس کو دیکھا اور بعض غصے سے دوڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت تو نہیں کہنا چاہیے، حضرت کی محبت کی وجہ سے ذرا جذباتی زیادہ ہو گئے اور کہا کہ یہ اس طرح کی حرکتیں تم کر رہے ہیں. ان کی اپنی روایت ہے، وہ کہتے ہیں مجھے ہر آنکھ میں غصہ نظر آ رہا تھا، مگر میری آنکھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئی تو اس سے بڑا ہی پیار تھا، اتنی رحمت تھی کہ میرا دل اس سے پگھل گیا. آپ نے پیار سے مجھے بلایا اور کہا میرے قریب آؤ. میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ دیکھو اس طرح نہیں کیا کرتے، اس طرح کیا کرتے. یہ آپ کا نصیحت کا طریقہ ہے، کوئی غصہ نہیں آئے. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر ایک بدو، ایک یہودی نے آ کر آپ کے گلے کا جو پٹکا تھا، چادر ڈالی ہوتی تھی، اس کو کھینچا بڑے زور سے.
اور کہا تو وعدہ خلافی کرتا ہے اور میرا قرض ادا نہیں کیا۔ حضرت عمر قریب کھڑے تھے، وہ بڑے غصے سے اس کی طرف جھپٹے سزا دینے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، فرمایا عمر یہ درست نہیں کیا تم نے، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا، مجھے کہتے کہ یا رسول اللہ آپ نے واقعی اس کا قرض دینا تھا تو دے دینا چاہیے تھا، اور اس کو کہتے کہ ادب انسانیت سیکھو، اس طرح مطالبے نہیں کیے جاتے۔ کیسا سادہ پاکیزہ کلام اور کیسا رجحان ہے، اتنا حسین حکیم توازن ہے کہ اس کے نتیجے میں سوائے اس کے کہ عشق پیدا ہو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، بے اختیاری ہو جاتی۔ چنانچہ آپ نے پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، میرے وعدے کا وقت ابھی پورا نہیں ہوا تھا۔ اور حضرت عمر نے چونکہ اس کو غصہ دکھایا تھا، عجیب حیرت انگیز ذکی اور فہیم وجود تھا جس کی کوئی گہرائی کے تک پہنچ نہیں سکتا وجود، ان کے سپرد کیا کہ اب جا کے قرضہ اتارو، تم جو غصہ دکھانے لگے تھے یہ قرضہ اتارو میں تمہیں دے دوں گا، اور جتنا قرضہ ہے اس سے کچھ زیادہ دینا ہے۔ وہ جب دیا اس کو زیادہ تو اس نے کہا میں نے واپس جانا ہے۔ ان کا اب کیا کرنے جانا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا کام ہے۔ واپس گیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہوتا ہوں۔ یہ اسوا سچوں کا ہے، جھوٹوں کا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک یہ بھی موقع ہے غصے کا، اور پھر اتنا عظیم الشان وجود، اور یہ سکھاتے ہیں۔ ایک موقع پر ایک بدو آیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوا، آپ نے مسجد نبی میں ٹھہرا دیا۔ اس سے بھی اندازہ کریں وہ مسلمان نہیں تھا، مسجد آپ کی ناپاک نہیں ہوئی، مسجد میں ٹھہرا، اور چونکہ ہرس کے ساتھ اس نے دودھ زیادہ پی لیا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ کی یا ایک اور ازواج مطہرات میں سے کسی کی گواہی ہے کہ اس رات ہم بھوکے سوئے، کیونکہ سارا دودھ حضور نے اس کو پلا دیا تھا، اور اس کو اسہال لگ گیا، لالچی تھا، پھر اس نے مسجد گندی کر دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح صحابہ نے دیکھا کہ خود اپنے ہاتھ سے وہ مسجد دھو رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں، ہم خادم ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا میرا مہمان تھا، مجھے یہ سعادت ملنی چاہیے۔ اپنے ہاتھ سے مسجد نبی کو دھویا، وہ غلطی سے دوڑتے دوڑتے کوئی چیز بھول گیا تھا، اس بیچارے کو یاد بعد میں آئی تو وہ لینے کے لیے واپس آ گیا، اور اس وقت پہنچا جب یہ واقعہ ہوا، اور اس کے اسلام لانے کی یہ وجہ بنی۔ حیرت انگیز ہے وہ۔ مشرکین ایک دفعہ مسجد میں داخل ہونے لگے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، نہیں روکا، اور صحابہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ مشرکین نجس ہیں، انہوں نے روک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکرا کے ان کو آنے دو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ پر جو کلام نازل ہوا ہے وہی کہتا ہے یہ مشرکین نجس ہیں تو مسجد ناپاک ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا تم نہیں سمجھتے ان باتوں کو، ان کا نجس ان کے دل سے تعلق رکھتا ہے، ان کے دل ناپاک ہیں، ہماری مسجد ناپاک نہیں ہو سکتی، اور مشرکین مسجد نبی میں داخل ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ۔